السلام اپنی زبان مبارک کو جنبش دیتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں آپ نے رب کی بارگاہ میں عرض کیا اے پروردگار میں حسین سے محبت کرتا ہوں، اے پروردگار اور حسین مجھ سے محبت کرتے ہیں، اے پروردگار عالم جو حسین سے محبت رکھے اے پروردگار تو اس سے محبت فرما، جو حسین سے محبت رکھے تو بھی اس سے محبت فرما۔ اور پھر میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں جس نے حسین سے محبت کی ہے اس نے مجھ سے محبت کی ہے۔ المستدرک للحاکم کے حوالے سے حدیث بیان کر رہا ہوں، میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے حسین سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی اللہ تعالیٰ اس نے اللہ سے محبت کی، اور جس نے اللہ سے محبت کی اللہ تعالیٰ نے اسے جنت میں داخل فرما دیا۔ اور یاد رکھو جس نے حسین سے نفرت کی اس نے مجھ سے نفرت کی ہے، اور جس نے مجھ سے نفرت کی اس نے خدا سے نفرت کی ہے، اور جس نے خدا سے نفرت کی اللہ تعالیٰ نے اسے جہنم کے اندر ڈال دیا ہے۔ حضرات محترمہ اللہ اکبر، اب آپ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ ہمیں حسین سے محبت رکھنا چاہیے یا ہمیں حسین سے نفرت رکھنا چاہیے۔ دنیا میں بسنے والا ہر انسان اس بات کا خواہش مند ہے کہ پروردگار عالم اسے جنت کا مستحق بنا دے، ہر انسان کی تمنا ہے رب اس کے مقدر میں جنت کا پروانہ لکھ دے۔ یاد رکھیں اگر ہم جنت کے طلبگار ہیں، ہمارے دلوں میں اگر جنت میں جانے کی تمنا ہے تو آج ہمیں حسین سے محبت کرنا ہوگی، آج ہمیں حسین کے نقش قدم پر چلنا ہوگا، آج ہمیں حسین کے کردار کو اپنانا ہوگا، آج ہمیں حسین کی گفتار کو اپنانا ہوگا، آج ہمیں حسین کی تعلیمات پر عمل کرنا ہوگا، تبھی ہم صحیح معنی میں حسین سے سچی محبت کرنے والے ہو جائیں گے۔ اور جب ہم حسین سے محبت کرنے والے بن جائیں گے تو نبی سے محبت کرنے والے بن جائیں گے، اور جب نبی سے محبت کرنے والے ہو جائیں گے تو خدا سے محبت کرنے والے ہو جائیں گے۔ اور حدیث کہتی ہے جو بندہ خدا سے محبت کرتا ہے پروردگار اس کا مقام جنت عطا فرماتا ہے۔ رب تبارک و تعالی اس کا ٹھکانہ جنت بنا دیا کرتا ہے۔ یہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جنہیں راضی رکھنا چاہتے ہیں اور امت کا ہر فرد جو ان سے محبت رکھتا ہے انہیں راضی رکھنا چاہتا ہے، اور کیوں نہ ہو اس لیے کہ حسین سے محبت صرف لوگ اور انسان ہی نہیں کرتے بلکہ روایات بتاتی ہیں حسین سے تو جنت کے جانور بھی حسین سے تو جنگل کے جانور بھی محبت کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ایک اعرابی نبی کی بارگاہ میں تحفے کے طور پر ہرنی کا ایک بچہ پیش کر دیتے ہیں۔ یا رسول اللہ میرے پاس ایک ہرنی کا یہ بچہ ہے اور میں یہ آپ کو تحفہ دینا چاہتا ہوں، آپ اسے قبول فرما لیجئے۔ آپ نے دیکھا ہوگا گھروں کے اندر بچے ہوا کرتے ہیں، جانور کا اگر کوئی چھوٹا بچہ آ جائے تو بچے اس سے کھیلنے لگتے ہیں، بچے اپنا دل اس سے بہلانے لگتے ہیں، بچوں کو اچھا لگتا ہے۔ آپ نے دیکھا گھر کے اندر بھیڑ بکریوں کے چھوٹے بچے ہوا کرتے ہیں تو بچے ان سے کھیلا کرتے ہیں، اپنا دل بہلانے لگتے ہیں۔ بچپن کا زمانہ ہے، حسین کا بچپن کا زمانہ ہے، امام حسن کے بچپن کا زمانہ ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک عربی مصطفیٰ کی بارگاہ میں ایک ہرنی کا بچہ پیش کر رہے ہیں۔ یا رسول اللہ اس ناچیز کی جانب سے یہ چھوٹا سا تحفہ قبول کر لیجئے۔ میرے نبی نے حضرت ان عربی کے اس تحفے کو قبول فرما لیا۔ اچانک دوڑتے دوڑتے امام حسن
دشمن آئے، دیکھا ہرنی کا بچہ نانا کی بارگاہ میں موجود ہے۔ حضرت امام حسن اس بچے کو اپنی گود میں اٹھا لیتے ہیں اور دوڑتے ہوئے اپنے گھر کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں۔ اللہ اکبر! راستے میں امام حسین سے ملاقات ہو گئی، بچپن کا زمانہ ہے، پوچھنے لگے اے بھائی حسن یہ ہرنی کا بچہ تم کہاں سے لے کر آئے ہو؟ تو آؤ ارشاد فرماتے ہیں اے بھائی حسین یہ میں نانا مصطفیٰ کی بارگاہ سے لے کر آیا ہوں، وہاں پر ایک انسان نے مصطفیٰ کو تحفہ دیا تھا اور نانا مصطفیٰ نے یہ مجھے دے دیا ہے، میں اس سے کھیلنے کے لیے اسے لے کر آیا ہوں۔ اللہ اکبر! حضرت امام حسین کہنے لگے اے بھائی یہ تحفہ مجھے دے دو، تب حضرت امام حسن کہنے لگے اے بھائی یہ تو نانا مصطفیٰ نے مجھے دیا ہے، اگر تمہیں ضرورت ہے تو جاؤ مصطفیٰ کی بارگاہ میں چلے جاؤ اور وہاں سے اپنے لیے کوئی دوسرا تحفہ لے کر آ جاؤ۔ اللہ اکبر! حضرت امام حسین جب مصطفیٰ کی بارگاہ میں پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں کہ نبی کی بارگاہ میں ایک ہرنی اپنے بچے کو لے کر چلی آ رہی ہے اور مصطفیٰ کی بارگاہ میں اپنے سر کو جھکا کر عرض کرتی ہے یا رسول اللہ میرے دو بچے تھے، ایک بچہ شکاری نے پکڑ لیا اور مجھے پتا چلا وہ آپ کی بارگاہ میں آیا ہے، وہ شکاری لے کر آیا تھا تو میں خوش ہو گئی، تو میں نے سوچا ایک بچہ اللہ نے مجھے اور عطا کیا ہے، چلو میں اپنے اس بچے کو اپنی خوشی سے مصطفیٰ کی بارگاہ میں پیش کر دیتی ہوں۔ اللہ اکبر! وہ ہرنی اپنے اس بچے کو مصطفیٰ کی بارگاہ میں تحفتاً پیش کر دیتی ہے اور عرض کرتی ہے یا رسول اللہ ایک بچہ آپ کے دو نواسے ہیں اور ایک بچہ آپ کی بارگاہ میں پہنچا تھا، ایک نواسے کو ایک بچے کی ضرورت تھی، لو میں اپنا ایک بچہ لے کر آ گئی ہوں اور یہ بچہ میری جانب سے اپنے نواسے امام حسین کو عطا فرما دیجئے۔ اللہ اکبر! اور کہنے لگی اس لیے دے رہی ہوں تاکہ حسین کا دل رنجیدہ نہ ہو جائے، تاکہ حسین غمزدہ نہ ہو جائے۔ پتہ چلا کہ حسین کا مقام اور مرتبہ یہ ہے کہ حسین کو راضی رکھنا یہ صرف انسانی عادت نہیں ہے، بلکہ جنگل کے جانور بھی حسین کو راضی کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، حسین سے محبت کرتے نظر آ رہے ہیں۔ کیوں نہ ہو؟ اس لیے کہ نواسۂ رسول ہے، وہ جگر کوشائے بطول ہے، جس کی رگوں میں علی کا خون دوڑتا ہے، جس کی رگوں میں فاطمہ کا دودھ ہے، جس کے وقار کا عالم یہ ہے کہ مصطفیٰ فرماتے ہیں الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ۔ اے لوگو حسین کا مقام جاننا چاہتے ہو تو سنو، حسین کا مقام یہ ہے کہ حسین جنتی جوانوں کے سردار، حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ بات سمجھ میں آ گئی کہ میرے نبی علیہ السلام اور دنیا کی ہر شے حسین سے اتنی محبت کیوں کر رہی ہے، کیوں کر رہی ہے اتنی محبت؟ حضرت ام فضل بیان فرماتی ہیں کہ میں حسین کو چھوٹے سے ہیں گود میں اٹھا کر لائی اور مصطفیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو گئی، اور حاضر ہونے کے بعد میں نے حسین کو مصطفیٰ کی گود میں دے دیا ہے۔ یا رسول اللہ یہ آپ کا نواسہ حسین ہے، اسے آپ کی گود میں رکھ رہی ہوں۔ اللہ اکبر! میرے نبی علیہ السلام اپنے نواسے حسین کو اپنی گود میں لیتے ہیں اور پیار فرما رہی ہیں، کبھی آپ کے گلے کو چومتے ہیں، کبھی آپ کی پیشانی کو بوسہ دے رہے ہیں، اور نبی علیہ السلام کی آنکھیں خوشی سے چمک اٹھی ہیں۔ پھر اچانک حضرت ام فضل کیا دیکھ رہی ہے کہ وہ نبی علیہ السلام جو کائنات کو خوشی بانٹنے والے ہیں، جن کی بارگاہ میں اگر کوئی ہنستا ہوا، کوئی روتا ہوا آیا تو آپ کی بارگاہ سے ہنستا ہوا گیا، اگر کوئی نامراد آیا بامراد ہو کر لوٹا ہے، اگر کوئی مایوس آیا تو وہ کیا ہے مطمئن ہو کر لوٹ رہا ہے، اگر کوئی بھوک آتا ہے تو آپ کی بارگاہ سے وہ کھانا کھا کر واپس لوٹ رہا ہے۔ مصطفیٰ کی بارگاہ وہ بارگاہ ہے۔ حضرت ام فضل کہتی ہے میں نے کیا دیکھا کہ ابھی تو نبی اپنے نواسے کو کھلا رہے تھے اور خوش ہو رہے تھے، اچانک نبی کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آنکھوں سے اشک جاری ہو جاتے ہیں، اور آپ کی آنکھوں سے جب آنسو بہنے لگے حضرت ام فضل عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ یہ کیا ہے، میں کیا دیکھ رہی ہوں، آپ کی آنکھوں میں آنسو ہیں، ابھی تو آپ مسکرا رہے تھے لیکن آپ کی
آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اللہ اکبر، حدیث کے الفاظ ہے، مصطفیٰ بیان فرماتے ہیں، میرے نبی علیہ السلام کا حضرات فرمان ہے، حضور فرماتے ہیں اتانی جبرائیل علیہ السلام فاخبرنی ان امتی، حضرات محترمہ حضرت حضور اکرم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں میرے پاس ابھی جبرائیل آئے اور انہوں نے آ کر مجھے یہ بتایا ان امتی ستقتل ابنی ھذا، کہ میری امت ان قریب میرے اس نواسے کو شہید کر دے گی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میرے نبی علیہ السلام اپنے نواسے کو گود میں کھلا رہے ہیں، مسکرا رہے ہیں، لیکن اچانک آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور ام فضل نے جب آنسوؤں کی وجہ پوچھی تو میرے نبی نے فرمایا اتانی جبریل فاخبرنی، میرے پاس ابھی جبریل آئے تھے اور آ کر انہوں نے مجھے بتایا ان امتی ستقتل ابنی ھذا، قریب میری امت میرے اس بیٹے کو شہید کر دے گی۔ اللہ اکبر۔ حضرت ام فضل کہتی ہیں فقلت ھذا، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا آپ کے اس نواسے کو شہید کر دے گی؟ حضور فرماتے ہیں قال نعم، حضور نے فرمایا ہاں، ان قریب میری امت میرے اس نواسے کو شہید کر دے گی۔ اور اتنا ہی نہیں ہے بلکہ جبریل میرے پاس میں حسین کی شہادت گاہ کی سرخ مٹی بھی لے کر آئے ہیں اور وہ مٹی پھر حضور نے مجھے دکھائی۔ اللہ اکبر۔ حضور نے فرمایا کہ جبریل میرے پاس اس جگہ کی مٹی بھی لے کر آئے جس جگہ پر حسین کو شہید کیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ وقت گزرتا چلا گیا، اللہ اکبر، وقت گزرتا چلا گیا، زمانے کربٹیں لیتا چلا جا رہا ہے، تاریخ اپنے ورقوں کو ورق گردانی کرتی چلی جا رہی ہے، زمانے کے حالات نشیب و فراز سے گزرتے چلے جا رہے ہیں اور ہجری 4 اور 5 کا وقت نہیں رہتا ہے بلکہ ہجری 60 پہنچ جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ جب امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ اپنا تخت خلافت کو چھوڑتے ہیں اور پھر امت کے درمیان صلح کی غرض سے جب آپ نے تخت خلافت کو چھوڑ دیا اور حضرت امیر معاویہ کو اس شرط کے ساتھ میں خلیفہ منتخب کر دیا کہ حضرت امیر معاویہ کے وصال کے بعد پھر سے امام حسن کو تخت خلافت پر بٹھایا جائے گا، حضرات محترم امیر معاویہ نے شرط کو قبول کیا اور تخت خلافت پر بیٹھ گئے۔ حضرت امیر معاویہ خلافت کے امور کو انجام دیتے ہیں اور جب ان کا انتقال ہو گیا، جب ان کا وصال ہو گیا حضرات محترم، تو حضرت امیر معاویہ کے وصال کو لوگوں سے چھپایا گیا، لوگوں سے پوشیدہ رکھا گیا، ان کے انتقال کی خبر نہیں دی گئی۔ کیوں نہیں دی گئی؟ اس لیے کہ پہلے ایسا ہوتا تھا کہ اگر کسی بادشاہ یا کسی حاکم کا اگر انتقال ہو جاتا تو اس کی موت کو لوگوں سے چھپایا جاتا اور پہلے دفن کرنے سے پہلے، تدفین سے پہلے بادشاہ چنا جاتا، حاکم کو چنا جاتا، اور جب وہ حاکم تخت خلافت پر بیٹھ جاتا اور امور حکومت کو جب وہ اپنے ہاتھوں میں لے لیتا، سنبھال لیتا، اس کے بعد اعلان کیا جاتا تھا تاکہ کوئی فتنہ و فساد برپا نہ ہو، حالات خراب نہ ہو۔ اسی طرح حضرت امیر معاویہ کا جب وصال ہو گیا تو آپ کے انتقال کو لوگوں سے پوشیدہ رکھا گیا، لیکن یزید نے امیر معاویہ کے انتقال کی خبر کو اس نیت سے پوشیدہ نہیں رکھا، بلکہ اس نے اس نیت سے پوشیدہ رکھا، اسے معلوم تھا کہ میرے باپ امیر معاویہ کو خلیفہ اس شرط کے ساتھ بنایا گیا تھا کہ امیر معاویہ کا جب انتقال ہو جائے گا تو ان کے بعد پھر سے کیا ہے، خلافت کے امور کو حضرت امام حسین سنبھالیں گے۔ اس لیے حضرت امام حسین اور دیگر صحابہ اکرام سے آپ کے انتقال کو پوشیدہ رکھا گیا، چھپایا گیا۔ المختصر یہ ہے کہ تخت خلافت پر یزید بیٹھ جاتا ہے اور اس نے مدینہ کا گورنر ابن زیاد کو بنایا اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر صحابہ اکرام سے
بیعت لینے کے لیے ان پر زور دباؤ ڈالا گیا۔ ابن زیاد کو لکھا کہ میرے حق میں فوراً کیا ہے بیعت کو قبول کرو، میرے حق میں فوراً کیا ہے لوگوں سے جس طرح بھی ممکن ہو بیعت کو قبول کرو اور لوگوں کو مجبور کرو، چاہے ان پر سختی کیوں نہ کرنی پڑ جائے۔ اللہ اکبر۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ مدینے کی سرزمین پر ہیں۔ آپ نانہ مصطفیٰ کی مزار مبارک کے سائے میں اپنی والدہ محترمہ حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے مزار مقدس کے سائے میں اپنی زندگی کو بسر کر رہے ہیں، اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ آپ امور تبلیغ بھی انجام دیتے ہیں، رب کی عبادت کر رہے ہیں، اسلامی طور و طریقے سے شریعت کی پاسبانی کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ مدینے کی سرزمین ہے، مدینے کی پربہار فضا ہے، اس میں آپ اپنی زندگی کے شب و روز گزار رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ لیکن جب تخت خلافت پر یزید بیٹھتا ہے اور حضرات محترمہ اس نے جب ابن زیاد کو مدینے کا گورنر مقرر کر دیا اور اپنا فرمان جاری کیا کہ امام حسین سے کہو کہ جا کر میرے حق میں فوراً بیعت کریں۔ اللہ اکبر۔ حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت عبداللہ ابن زبیر، حضرت امام حسین کے ساتھ رات کا وقت ہے، اندھیری چھائی ہوئی ہے، لوگ اپنے بستروں میں آرام کر رہے ہیں۔ اچانک ابن زیاد کی جانب سے ایک قاصد آتا ہے اور آ کر کہنے لگا کہ امام حسین، اے امام علی مقام، آپ کو ابن زیاد نے فوراً دربار کے اندر بلایا ہے۔ اللہ اکبر۔ فوراً بلایا ہے۔ حضرات محترم حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں، اللہ خیر فرمائے، رات کا وقت ہے، اتنی رات گئے، مدینے کے حاکم کو کون سا کام پڑ گیا کہ اس نے رات میں امام حسین کو طلب کیا ہے؟ تو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ بصیرت والے تھے، آپ علم والے تھے، آپ کی تربیت کوئی معمولی تربیت نہیں تھی، بلکہ آپ بڑے ہوئے ہیں تو مصطفیٰ جان رحمت علیہ الصلوۃ والسلام کے رحمت کے سائے میں بلند ہوئے تھے۔ آپ نے تربیت پائی ہے تو آپ نے حضرت فاطمۃ الزہرا سے تربیت پائی ہے، آپ نے تربیت پائی ہے حضرت علی سے تربیت پائی ہے، آپ نے صدیق اکبر کو دیکھا، آپ نے عمر فاروق اعظم کو دیکھا، آپ نے عثمان غنی کو دیکھا، آپ نے عشرہ مبشرہ صحابہ کو دیکھا، ایسے جلیل القدر صحابہ کی نگرانی میں علم دین حاصل کرنے والے، تربیت پانے والے، اور آپ کیا ہے تربیت حاصل کرنے والے ہیں۔ آپ فوراً سمجھ جاتے ہیں، آپ ارشاد فرماتے ہیں، اے لوگوں، اے اللہ کے رسول کے صحابیوں، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیا ہے میں سمجھ گیا بات کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ امیر معاویہ کا وصال ہو چکا ہے اور تخت پر یزید بیٹھ چکا ہے اور اس نے بیعت کے بارے میں کچھ نہ کچھ فرمان جاری کیا ہے، اسی لیے رات میں مجھے بلایا جا رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں، اے امام علی مقام، آپ کو رات کی تاریکی میں اکیلا نہیں جانا چاہیے، آپ کہیں تو ہم آپ کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہیں، لیکن آپ نے فرمایا اے اللہ کے رسول کے صحابہ، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں تنہا جاؤں گا حضرات محترمہ، لیکن کیا ہے تم میرے پیچھے رہنا۔ اور صحابہ کرام نے مشورہ کیا کہ کچھ لوگوں کی جماعت آپ کے پیچھے رہے گی، اگر آپ کو کچھ گڑبڑ دکھائی دے تو آپ صرف بلند آواز سے بات کرنا، ہم باہر کھڑے ہوئے سمجھ جائیں گے کہ اندر کچھ گڑبڑ ہے اور ہم اس طرح دیوار پھلانگ کر اندر آ جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ رات کی تاریکی میں حضرت امام علی مقام مدینے کے حاکم کے پاس پہنچے اور آپ جا کر بیٹھ گئے، اور جا کر جب آپ بیٹھے تو فوراً یزید کا فرمان سامنے آتا ہے جس کے اندر لکھا ہوا تھا کہ اے حسین میری فوراً بیعت کر لو، امیر معاویہ کا وصال ہو چکا ہے اور اب خلیفہ میں بن چکا ہوں۔ اللہ اکبر۔ تو حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ اے ابن زیاد سنو، رات کی تاریکی میں ہرگز بیعت نہیں کر سکتا ہوں، اگر مجھ سے بیعت لینا ہے تو دن
کے اجالے میں مجھ سے بات کرنا ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ امام حسین سے رات کی تاریکی میں بیعت لینا چاہتے تھے تاکہ وہ اس کو ثبوت بنا لے پوری دنیا کے لیے اور لوگوں کو بتائیں، اے لوگوں دیکھو نواسہ رسول نے میری بیعت قبول کر لی ہے، اور جب نواسہ رسول بیعت کو قبول کر لیں گے تو یزید کا راستہ صاف ہو جائے گا، پھر کیا ہے اس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا ہے۔ اس لیے امام حسین نے فرمایا، اے ابن زیاد، اے مدینے کے گورنر، میں رات کی تاریکی میں بیعت ہرگز نہیں کر سکتا۔ یاد رکھو اگر اس بارے میں بات کرنا ہے تو دن کے اجالے میں تمہیں بات کرنا ہوگی، لوگوں کے سامنے بات کرنا ہوگی، اور جب لوگ اگر اس بات پر راضی ہوں گے تو میں یقیناً بیعت کر لوں گا، لیکن پہلے لوگوں کو یزید کی حقیقت کو جاننا ہوگا اور یزید کی سچائی کو جاننا ہوگا۔ جب سچائی سامنے آئے گی اور اس کے بعد بھی اگر لوگ کہیں گے تو میں بیعت کو قبول کر لوں گا۔ اللہ اکبر۔ لیکن کیا ہے مدینے کا گورنر اس بات پر راضی نہیں ہوا، کیونکہ فرمان یزید کا ہے۔ آپ وہاں سے آ گئے، اپنے گھر آئے، آپ پر دباؤ بنائے جانے لگا۔ آپ نے سوچا، آپ کے چاہنے والوں نے کہا، اے امام عالی مقام آپ پریشان نہ ہو، آپ حکم دیں، ہم آپ کے ساتھ لڑنے کے لیے تیار ہیں، ہماری تلواریں ایک لمحے میں بے نیام ہو جائیں گی۔ لیکن امام عالی مقام رضی اللہ تعالی عنہ نواسہ رسول ہے، آپ نے اس بات کو کبھی گوارا نہیں کیا کہ مدینے کے اندر مصطفیٰ جان رحمت علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک شہر کے اندر تلواریں بے نیام ہو جائیں، اور کیا ہے اس پاکیزہ شہر کے اندر خون بہایا جائے، اس کے اندر جنگ کی جائے۔ آپ نے اس بات کو کبھی گوارا نہیں کیا، آپ نے مدینہ چھوڑنے کا ارادہ کر لیا ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ نے ارادہ کر لیا، تہیہ کر لیا کہ میں مدینے کو چھوڑ دوں گا، لیکن آپ نے لوگوں سے نہیں بتایا، آپ نے اپنے چند کیا ہے عزیزوں سے، چند کیا ہے دوستوں سے اور کچھ رشتہ دار ہیں ان سے آپ نے اپنا ارادہ ظاہر کر دیا ہے، لیکن باقی لوگوں سے آپ نے ارادہ ظاہر نہیں کیا۔ کیوں نہیں کیا؟ اس لیے نہیں کیا، مدینے کے لوگ آپ سے عقیدت رکھتے ہیں، آپ سے محبت رکھتے ہیں۔ اگر آپ اس ارادے کو ظاہر فرما دیتے تو مدینے کے لوگ کبھی بھی آپ کو نہیں جانے دیتے، آپ کی جدائی کو کبھی برداشت نہیں کرتے۔ اللہ اکبر۔ آپ نے مدینہ چھوڑنے کا ارادہ کر لیا ہے۔ رات کی تاریکی میں آپ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصطفیٰ جان رحمت علیہ الصلوۃ والسلام کے روضے پر آتے ہیں، اور رات کی تاریکی ہے، مدینے کے لوگ اپنے بستروں پر آرام سے سو رہے ہیں، محو استراحت ہیں، لیکن نواسہ رسول رات کی تاریکی میں نکلتا ہے اور مصطفیٰ کے روضے پر حاضر ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور حاضر ہونے کے بعد میں رو رو کر عرض کرتا ہے، اے بھوکوں کو کھانے کھلانے والے آخری نبی مصطفیٰ جان رحمت، آپ کا نواسہ آپ کے دیار میں حاضر ہو چکا ہے۔ اے آپ وہی نانا مصطفیٰ ہیں جو حسین کے رونے کو آپ برداشت نہیں کیا کرتے تھے، آپ وہی کیا ہے نانا مصطفیٰ ہیں جو میری جدائیگی کو برداشت نہیں کیا کرتے تھے۔ میں آپ کی جدائیگی کو برداشت نہیں کیا کرتا تھا، میں آپ کے سائے میں، آپ کی رحمت کے سائے میں اپنی زندگی کے شب و روز گزار رہا تھا، لیکن لوگوں نے میرا یہاں پر رہنا دشوار کر دیا ہے۔ آپ کا یہ نواسہ آپ کے دیار مقدس میں اپنا آخری سلام لے کر حاضر ہوا ہے، آپ اپنے نواسے حسین کے سلام کو قبول کر لیجئے۔ اللہ اکبر۔ جالیے مبارک سے تڑپ لپٹ کر حسین تڑپ کر رو رہے ہیں اور آنکھوں سے آنسو بہا رہے ہیں، کیونکہ آج ایک نواسہ اپنے نانا سے جدا ہونے والا ہے، آج ایک پیارا نواسہ اپنے نانا مصطفیٰ کے شہر کو الوداع کہنے والا ہے، آج ایک نواسہ اپنے نانا مصطفیٰ سے دور ہونے والا ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ اندازہ لگائیں، غور و فکر تو ذرا کریں، جو انسان جس جگہ پیدا ہوا ہو، پڑا پلا ہو، وہاں پر وہ جوان ہوا ہو، اللہ اکبر حضرات محترمہ، وہاں زندگی کے شب و روز اس نے گزارے ہوں، لیکن لوگ اسے مجبور کر دیں اس بات پر کہ وہاں رہنا اس کا مشکل ہو جائے، پھر وہ اپنے وطن کو چھوڑ کر وہاں سے چلا جائے تو اس کے دل پر کیا گزرے گی، اس بات کا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ حسین مدینے میں پیدا ہوئے، مدینے میں جوان ہوئے، نانا مصطفیٰ کے ساتھ رہے، اور اس کے بعد میں
جب مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال مبارک ہو گیا تو آپ کے مزار مقدس پر، آپ کے روضہ انور پر آپ رہ رہے ہیں، لیکن ایک وقت آیا جب آپ کو روضہ چھوڑنا پڑ رہا ہے۔ اللہ اکبر، حسین روضہ مبارک پر آخری سلام پیش کرنے حاضر ہو گئے ہیں۔ اللہ اکبر، اس کے بعد حسین اپنی نمناک آنکھوں سے روضہ مبارک سے نکلتے ہیں اور جنت البقیع قبرستان کی طرف روانہ ہو گئے۔ اللہ اکبر، وہاں پہنچ کر آپ اپنی والدہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے مزار مقدس پر حاضری دیتے ہیں، کیونکہ حسین جانتے تھے یہ میرا آخری سلام ہے، شاید آج کے بعد مدینہ میں دوبارہ نہ آ سکوں، شاید آج کے بعد میں اس روضے کا دیدار نہ کر سکوں، شاید آج کے بعد میں مجھے اپنی ماں کی قبر پر حاضری دینا نصیب ہو یا نہ ہو۔ اللہ اکبر، حضرات محترمہ مدینہ المنورہ کے اس پاکیزہ قبرستان جنت البقیع کے اندر داخل ہوتا ہے نواسہ رسول اور اپنی والدہ حضرت فاطمہ الزہرا کے مزار مقدس پر حاضر ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر، آپ اپنی والدہ کی قبر پر بیٹھ جاتے ہیں اور بیٹھ کر آنکھوں سے آنسو جاری ہیں۔ اللہ اکبر، عرض کرتے ہیں اے حسین کی پیاری ماں حضرت خاتون جنت اور نبی آخر الزمان کی پیاری لاڈلی بیٹی آپ کا حسین آپ کے دیار میں حاضر ہے۔ آپ اپنے حسین سے بڑی محبت کیا کرتی تھی، آپ اپنے حسین سے بڑی عقیدت کیا کرتی تھی۔ اے والدہ محترمہ، جب بھی میرا دل بے چین ہوتا ہے، جب بھی میرا دل تڑپتا تھا، یہ آپ کا حسین آپ کے مزار پر حاضر ہو جاتا تھا، آپ کی قبر پر حاضری دے دیا کرتا تھا، آپ کے بیٹے کو سکون مل جایا کرتا تھا۔ لیکن آج آپ کا حسین آپ کے دیار سے جدا ہونے والا ہے، اپنے حسین کا آخری سلام قبول کر لیجئے۔ اللہ اکبر، اس کے بعد آپ اپنے بھائی حضرت امام حسن کی قبر پر آتے ہیں، وہاں آخری سلام پیش کرتے ہیں اور اشکبار آنکھوں سے آپ کیا ہے مدینے کے قبرستان سے باہر آ گئے، اپنے عزیز و اقارب میں آئے اور حضرات محترم بیمار صغرا کو چھوڑا، عزیز و اقارب کو چھوڑا، اپنے رشتہ داروں کو چھوڑا، یار دوستوں کو چھوڑا ہے، چند رفقا کو ساتھ لیا، چند رشتہ داروں کو ساتھ لیا اور مدینے کی حدوں سے آپ باہر نکل جاتے ہیں۔ رات کا سناٹا ہے، رات کا اندھیرا ہے، لوگ آرام کی نیند سو رہے ہیں۔ کسے کیا پتا تھا کہ صبح جب ہوگی تو حسین مدینے میں نہ رہیں گے، جب صبح ہوگی تو حسین مدینے سے جا چکے ہوں گے۔ کسے معلوم تھا کہ حسین مدینے کو رات کی تاریکی میں الوداع کہہ دیں گے۔ اللہ اکبر، رات کی تاریکی میں نواسہ رسول مدینے کی حدوں سے نکلتے ہیں اور آپ کے ساتھی نکلتے ہیں اور حسین پلٹ کر مدینے کے اس مبارک شہر، مبارک بستیوں کو دیکھ رہے تھے، مبارک گلیوں کو دیکھ رہے تھے اور آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو رہے تھے اور آپ کے دل میں خیال آ رہا تھا کہ یہی وہ پاکیزہ شہر ہے جس کے اندر میں پلا بڑا ہوں، جس شہر کے اندر میں نے مصطفیٰ کا دیدار کیا تھا، یہی وہی شہر ہے جس کے اندر مصطفیٰ کے پیارے صحابہ رہا کرتے ہیں، یہی تو وہ شہر ہے جس کے اندر حضور کا روضہ مبارک ہے۔ لیکن حضرات محترم حسین نے مدینے کو چھوڑنا گوارا کیا کیونکہ وہ نواسہ رسول تھا، اس نے فتنے کو برداشت نہیں کیا، حسین نے مدینے کو چھوڑ دیا، لیکن اس بات کو گوارا نہیں کیا کہ مصطفیٰ کے شہر کے اندر خون بہایا جائے، مصطفیٰ کے شہر کے اندر جنگ کی جائے، یہ بات حسین نے گوارا نہیں کی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ نواسہ رسول ہیں، وہ امن کا پیغام دینے والے ہیں، وہ لوگوں کو شانتی کا پیغام دینے والے ہیں، وہ لوگوں کو محبت کا درس دینے والے ہیں، وہ لوگوں کو اخوت کا درس دینے والے ہیں۔ حضرات محترم، آج لوگوں کو درس عبرت حاصل کرنا چاہیے، حسین کی سیرت سے لوگوں کو درس عبرت حاصل کرنا چاہیے، حسین کے کردار سے آج لوگوں کو سبق حاصل کرنا چاہیے، حسین کی صبر و استقامت سے۔ حضرات محترم، آج ہم اور آپ ایک بھائی کو بھائی سے لڑا دیا کرتے ہیں، ایک پڑوسی کو پڑوسی سے جھگڑا کرانے پر تیار کرا دیا کرتے ہیں، آج ہم فتنہ و فساد کو برپا کر دیا کرتے ہیں، آج ہم کیا ہے لوگوں کو نقصان پہنچا دیا کرتے ہیں، لیکن ہمارے دل
پر کیا ہے ذرہ برابر بھی احساس نہیں ہوا کرتا ہے۔ یاد رکھے حسینی سچے وہ ہوا کرتے ہیں جو حسینی سچے وہ ہوا کرتے ہیں جو کیا ہے خود مصیبت کو اٹھانا برداشت کر لیا کرتے ہیں، لیکن امت کا پریشانی میں مبتلا ہونا یہ کبھی برداشت نہیں کیا۔ وہ سچے حسینی ہوا کرتے ہیں، اور یہی مصطفیٰ جان رحمت علیہ الصلوۃ والسلام کا حکم بھی ہے، آپ کا فرمان بھی ہے، آپ کی حدیث مبارک بھی ہے۔ آپ فرماتے ہیں مسلمان وہ ہے من سلم المسلم من لسانہ و بیدہ، مسلمان وہ ہے جس مسلمان کے ہاتھ اور اس کی زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے، زبان سے بھی محفوظ رہے اور ہاتھ سے بھی محفوظ رہے۔ آج اگر ایک طاقتور ہوتا ہے تو وہ کمزور کو دبا لیتا ہے، وقت آ جائے تو مل کر کیا ہے اسے مار لیتے ہیں، اسے دباتے ہیں، ستاتے ہیں، ہاتھ سے تکلیف پہنچائی جا رہی ہے۔ اور اگر ایسا نہیں ہوتا ہے تو زبان سے تکلیف پہنچاتے ہیں۔ یاد رکھیں، چاہے ہاتھ سے تکلیف پہنچانا ہو یا زبان سے تکلیف پہنچانا ہو، دونوں چیزیں اسلام کے خلاف ہیں اور دونوں چیزیں حدیث کے خلاف ہیں۔ حدیث کہتی ہے اگر سچے مسلمان بننا چاہتے ہو تو اپنا کردار اونچا کرو، اپنا اخلاق اونچا کرو، اپنی گفتار بہتر بناؤ، اپنا اخلاق اچھا بناؤ، اور اپنا ماحول ایسا بناؤ کہ تم سے تمہارے گھر والے بھی سلامت رہیں، تم سے تمہارے پڑوسی بھی سلامت رہیں، اور دوسرے مسلمان بھائی بھی سلامت رہیں۔ اور یہی تربیت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی گئی۔ المختصر، آپ نے مدینے کو چھوڑ دیا، مکے میں آ گئے، اور مکے میں آپ چند دن وہاں پر رہے۔ جب مکے والوں کو پتہ چلا تو وہ بہت زیادہ خوش ہو گئے، اور خوشی اور مسرت کی کیا ایک لہر دوڑ گئی مکے کے اندر کہ حسین نواسہ رسول ہیں، مکہ المکرمہ کے اندر تشریف لے کر آ گئے ہیں، ان کا استقبال کیا جائے۔ لوگ خوش ہو رہے ہیں۔ حضرت امام حسین اپنے ساتھیوں کے ساتھ مکے میں قیام پذیر ہو جاتے ہیں۔ زیادہ دن آپ کو نہیں گزرے تھے کہ وہاں پر بھی کیا ہے یزیدی کارندے پہنچ جاتے ہیں، اور حسین رضی اللہ تعالی عنہ پر دباؤ بنائے جانے لگا کہ اے حسین یزید کی بیعت قبول کر لو۔ حضرات محترمہ ادھر کیا ہے کوفے سے آپ کے پاس خط آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ حضرات محترمہ حضرات جب کیا ہے مکے کے حالات بھی بگڑنے لگے تو آپ نے مکہ چھوڑنے کا ارادہ کر لیا ہے، اور آپ وہاں سے روانہ ہو گئے اپنے ساتھیوں کے ساتھ، اور آپ کوفے کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں۔ آپ چلتے رہے، مسلسل کئی دن آپ سفر کرتے رہے۔ جب آپ سفر کرتے رہے ایک جگہ جا کر آپ قیام کرتے ہیں، اللہ اکبر، جب آپ قیام کرتے ہیں آپ ادھر مکے سے روانہ ہوئے، ادھر یزید کیا ہے کوفے کا گورنر ابن زیاد کو بنا دیتا ہے، کوفے کا گورنر ابن زیاد کو بنا دیا گیا، اور وہاں پر یزید نے ابن زیاد کو فرمان لکھا کہ اے ابن زیاد کیا ہے تم فوراً حسین تمہاری طرف آ رہے ہیں، تم ان سے میرے حق میں میری بیعت کو قبول کرنا اور ان پر دباؤ ڈالنا۔ اللہ اکبر، حسین مکے سے روانہ ہو چکے ہیں۔ ابن زیاد کو پتہ چلا تو اس نے حر کی قیادت میں ایک لشکر تیار کیا فوجیوں کا، اور حسین کی تلاش میں اپنا وہ لشکر بھیج دیا ہے۔ ادھر سے حر کا لشکر آ رہا ہے، ادھر سے حضرت امام حسین اپنے ساتھیوں کے ساتھ کوفے کی طرف روانہ ہو رہے ہیں۔ اللہ اکبر، حضرات محترم، ایک جگہ پر جا کر آپ قیام کرتے ہیں، وہاں پر
حر سے ملاقات ہوتی ہے. حر نے آپ سے کہا حسین آپ یزید کی بیعت کو قبول کر لو. آپ نے انکار فرمایا. کئی دن گفتگو چلتی رہی لیکن کوئی نتیجہ نہیں نکلا. حسین صبر و استقامت کے ساتھ آپ اپنے ارادے پر قائم رہے اور آپ نے صاف لفظوں میں آپ نے ارشاد فرما دیا آج حسین سب کچھ کر سکتا ہے لیکن اپنا ہاتھ یزید کے ہاتھ میں نہیں دے سکتا ہے. اب سوال یہ اٹھتا ہے آخری اس کی وجہ کیا تھی؟ حسین نے اپنا ہاتھ یزید کے ہاتھ میں کیوں نہیں دیا؟ وہ اپنا ہاتھ یزید کے ہاتھ میں دے دیتے تو شاید حسین کے سامنے پریشانی نہ آتی, شاید حسین کے سامنے یہ حالات پیدا نہیں ہوتے. تو آج کہ میں آپ کو بتاؤں وجہ کیا تھی. وجہ یہ تھی حسین نے اپنا ہاتھ یزید کے ہاتھ میں اس لیے نہیں دیا کیونکہ یزید کے کارنامے اچھے نہیں تھے. یزید شریعت کی حدوں کو پار کرنے والا تھا. یزید کیا ہے؟ شریعت کی حدوں کو پار کرنے والا تھا. شراب وہ پیتا تھا, زناکاری میں مبتلا وہ ہوتا تھا, اس کے یہاں رقص و سرور کی محفلیں منعقد اس کے یہاں ہوا کرتی تھی, وہاں پر ہر گناہ ہوتا تھا. اگر حسین اپنا ہاتھ یزید کے ہاتھ میں دے دیتے تو لوگوں کے لیے دلیل قائم ہو جاتی کہ اے لوگوں یاد رکھو اپنا ہاتھ یزید کے ہاتھ میں دے دو. اس لیے کہ حسین نے بھی اپنا ہاتھ یزید کے ہاتھ میں دے دیا ہے. شریعت کا مذاق بن جاتا, دین کا کھلواڑ ہو جاتا. حسین نے اپنا گھر بار چھوڑنا گوارا کر لیا ہے. حسین نے مدینہ چھوڑنا گوارا کر لیا ہے. حسین نے مکے کو چھوڑنا گوارا کر لیا ہے. حسین نے سفر کی صعوبتوں کو برداشت کر لیا ہے لیکن حسین نے دین کے مذاق کو کبھی برداشت نہیں کیا ہے. سب کچھ برداشت کر لیا لیکن دین کا کھلواڑ کیا جائے یہ حسین نے کیا ہے کبھی برداشت نہیں کیا. اور دنیا والوں کو پیغام دیا مرد حق باطل کے آگے مات کھا سکتے نہیں, سر جھکا سکتے ہیں لیکن سر کٹا سکتے نہیں. یہ حسین کا پیغام ہے دنیا والوں کے لیے. جب آپ نے حر سے بھی منع کر دیا, حضرات محترم آپ کوفے کا ارادہ کر کر نکلتے ہیں لیکن قسمت آپ کو کوفے کی بجائے کربلا پہنچا دیتی ہے. اللہ اکبر. حسین کے قدم جب کربلا کے تپتے ریگستان پر پڑتے ہیں تو جو کربلا بے آب و گیا میدان تھا حسین کے نقش قدم کی بدولت رشک جنت بن جاتا ہے. اللہ اکبر. وہ کربلا جسے کوئی نہیں جانتا تھا آج دنیا کا ہر انسان اس کربلا کے نام سے واقف ہے اور تاریخ نے اپنے سینے کے اندر اسی کربلا کو جگہ دی ہے. اسی کربلا کی تاریخ نے اپنے سینے کے اندر اسی کربلا کے نام کو جگہ دی ہے. یہ حسین کے قدموں کی برکت ہے, جو حسین کے قدموں کی برکت ہے حضرات محترمہ, جس کی وجہ سے ایک بے آب و گیا میدان رشک جنت بن جاتا ہے. اسی لیے تو کہنے والے نے یہ کہہ دیا کہ نہ ہر ذرے کو نجف کا نگینہ بنا دیا, تو نے حسین مرنے کو جینا بنا دیا اور جنگل کو مصطفیٰ کا مدینہ بنا دیا. اللہ اکبر. یہ حسین کے قدموں کی برکت تھی. حضرات محترم آپ میدان کربلا کے اس تپتے ریگستان پر اپنے خیمے کو گاڑ دیتے ہیں, سامنے یزیدی لشکر آ جاتا ہے. حضرات محترم بالآخر حضرات محترم امام عالی مقام یزیدیوں کو سمجھاتے ہیں لیکن ان کی سمجھ میں ایک بات نہ آتی ہے. بس ان کی ایک ہی ضد تھی حسین کچھ بھی ہو جائے بیعت کو قبول کر لو یا جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ. اللہ اکبر. لیکن حسین نے فرمایا کچھ بھی ہو جائے حسین سب کچھ کر سکتا ہے لیکن یہ نہیں کر سکتا. المختصر یہ ہے محرم کی 7 تاریخ کا وقت آ گیا, 7 تاریخ ہو چکی ہے. حضرت امام علی مقام کے گھر والوں پر پانی کو بند کر دیا جاتا ہے, نہر فرات پر پہرا بٹھا دیا گیا اور حکم دے دیا جاتا ہے اے یزیدیوں سنو کچھ بھی ہو جائے حسین کے گھر والوں کو نہر فرات سے پانی کا ایک گھونٹ نہ ملنے پائے. اللہ اکبر. نہر فرات پر پہرا بٹھا دیا گیا. لوگ سمجھ رہے تھے, یزیدی سمجھ رہے تھے کہ حسین باتوں سے ماننے والے نہیں ہیں, حسین ڈرنے والے نہیں ہیں, حسین دھمکی میں آنے والے نہیں ہیں. ایسا کرو حسین بھوکا ہے, حسین پیاسا ہے, 3 دن کا بھوکا پیاسا ہے, راستے میں سفر کرتا آیا ہے, کھانا پہلے سے ختم ہو گیا, اب وہ کچھ کھا نہیں سکتا, پانی پی رہا
ہے پانی کو بند کر دیا جائے. جب پیاس کی شدت تڑپائے گی، جب بچے بھوک اور پیاس کی شدت سے تڑپیں گے تو شاید حسین مجبور ہو جائے گا، شاید حسین کا صبر کا پیمانہ لبریز ہو جائے گا، شاید حسین ٹوٹ جائے گا اور حسین بات ماننے پر راضی ہو جائے گا. پانی کو بند کر دیا گیا. تاریخ کو اٹھائیں تو دل دہل جاتا ہے، کلیجہ منہ کو آنے لگتا ہے، جسم کے رونگٹے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. بچے پیاس کی شدت سے تڑپ رہے ہیں. چاہے دنیا کا کوئی انسان ہو جاتا تو ٹوٹ جاتا، اپنے ہتھیار ڈال دیتا اور اپنا سر ان کے قدموں میں جھکا کر کہہ دیتا، اے لوگوں پانی دے دو، میں تمہاری ہر شرط ماننے کے لیے تیار ہوں، لیکن قربان جاؤ حسین کی صبر و استقامت پر، قربان جائیے حسین کی شجاعت پر، قربان جائیے حسین کی بہادری پر. آپ نے نہ تو بھوک کی پرواہ کی ہے، نہ پیاس کی پرواہ کی ہے، نہ بچوں کے تڑپنے کو دیکھا، نہ آپ نے گھر والوں کو دیکھا ہے. اگر حسین نے پرواہ کی ہے تو دین کی پرواہ کی ہے، اگر حسین نے پرواہ کی ہے تو شریعت کی پرواہ کی ہے، اگر حسین نے پرواہ کی ہے تو مصطفیٰ کے ناموس کی پرواہ کی ہے، اگر حسین نے پرواہ کی ہے تو اہل بیت کے وقار کی پرواہ کی ہے. حسین نے اپنے ہتھیاروں کو نہیں ڈالا. اللہ اکبر. محرم کی 10 تاریخ آ جاتی ہے. حضرات محترم میدان کربلا کا وہ ریگستان ہے، 22,000 کا لشکر کھڑا ہوا ہے. جنگ شروع ہو جاتی ہے. حسین کے چاہنے والے ایک ایک کر شہید ہوتے چلے جا رہے ہیں. جب آپ کے چاہنے والے ایک ایک کر شہید ہو گئے، گھر والوں کا نمبر آ جاتا ہے. گھر کے لوگ حضرات محترم آپ کے رشتہ دار بھی ایک ایک کر شہید ہو گئے. اب گھر والوں کا نمبر آ جاتا ہے. آپ کا جوان بیٹا علی اکبر آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا. عرض کرنے لگے، حضرت علی اکبر کہنے لگتے ہیں کہ حضور اے بابا جان، ایک ایک کر سارے لوگ شہید ہو چکے ہیں، رشتہ دار شہید ہو گئے، آپ کے دوست شہید ہو گئے، اب ہم گھر والے بچے ہیں. اے حسین علی مقام، امام علی مقام، آپ کا یہ لخت جگر، آپ کا یہ بیٹا آپ کی بارگاہ میں ایک سوال کرتا ہے. آپ سے کچھ نہیں مانگا، آج تک کوئی فرمائش نہیں کی ہے. آپ کا یہ لخت جگر علی اکبر آپ سے سوال کرتا ہے. سامنے یزیدی ہیں، میں ان سے لڑنا چاہتا ہوں اور جام شہادت نوش کرنا چاہتا ہوں. اے بابا جان، آپ مجھے رن میں جانے کی اجازت دے دیجئے. حضرات محترمہ آپ ذرا سوچیں، تصور کی دنیا میں قدم رکھ کر اور اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر ذرا تصورات کی دنیا میں غور و فکر تو کریں. جس کا جوان بیٹا سامنے کھڑا ہو کر یہ کہہ رہا ہو، اے بابا جان مجھے آپ لڑنے کی اجازت دیجئے، اور اس نے یہ بھی دیکھا ہو کہ اب تک جتنے بھی لڑنے کے لیے گئے ہیں سارے شہید ہو چکے ہیں، سب کی لاشیں سامنے پڑی ہوئی ہیں، اور جسے معلوم ہے کہ ہمارے لڑنے کا انجام کیا ہوگا، ہمارے لڑنے کا انجام شہادت ہوگا. حضرات محترمہ وہ باپ اپنے جوان بیٹے سے کیسے کہہ سکتا ہے، کیسے وہ کہہ سکتا ہے کہ میرے بیٹے جاؤ، جا کر تم لڑو. لیکن یہ حسین کا دل تھا، یہ حسین کا کلیجہ تھا، یہ حسین کی ہمت تھی، اور یہ حسین کا جگر تھا جو اپنے جوان بیٹے سے ارشاد فرماتے ہیں، اے میرے بیٹے جاؤ اور جا کر جام شہادت کی سرفرازیاں حاصل کرو. اے میرے بیٹے جاؤ اور جا کر ان یزیدیوں کو بتا دو کہ اگر یزیدی کتے اگر لاکھوں کی تعداد میں ہو تو پرواہ نہیں کرتے ہیں، اس لیے کہ نبی کے گھر والے اور علی حیدر کی گچھار کا ایک شیر ہی ہزاروں یزیدیوں کے لیے کافی ہوا کرتا ہے. اللہ اکبر. جا کر ان یزیدیوں کو بتا دو. حضرت علی اکبر گھوڑے پر سوار ہو کر میدان کارزار میں جاتے ہیں، گھوڑے کو دوڑاتے ہوئے یزیدیوں کے سامنے پہنچے اور اس ہمت بہادری سے لڑتے ہیں کہ علی اکبر کی تلوار جدھر اٹھتی ہے سر گاجر مولی کی طرح کٹتے نظر آتے ہیں. اللہ اکبر. ایسا لگ رہا ہے جیسے کہ ایک آندھی برپا ہو گئی ہو، ایک طوفان کسی ریگستان سے اٹھا ہو اور شاید وہ یزیدیوں کو بہا کر لے جائے گا. ایسا محسوس ہو رہا ہے
شاید ہلاکت کی ہے ایک کالی آندھی ان کے سروں پر چھا چکی ہے اور جو انہیں چند منٹوں کے اندر چند لمحوں کے اندر انہیں تہس نہس کر دے گی. ایسے لڑتے ہیں. علی اکبر بہادری کے ساتھ لڑ رہے ہیں. دائیں سے حملہ کرتے ہیں, کبھی بائیں سے حملہ کرتے ہیں, کبھی پیچھے سے حملہ کر رہے ہیں, کبھی آگے سے حملہ کر رہے ہیں. میدان کارزار میں علی اکبر کا گھوڑا دوڑتا ہوا چلا جا رہا ہے اور صفایا کرتے آپ چلے جا رہے ہیں. اللہ اکبر. جب آپ نے کئی یزیدیوں کو واصل جہنم کر دیا, آواز آتی ہے اے لوگو یہ ایک معمولی انسان نہیں ہے, اس کی رگوں میں حسین کا خون ہے, حسین کی رگوں میں علی کا خون ہے. اللہ اکبر. اور فاطمہ الزہرا کا دودھ پینے والے یہ لوگ ہیں, ان سے اکیلے مت لڑو, اگر انہیں مارنا ہے چاروں طرف سے حملہ کرو. چاروں طرف سے حملے ہونے لگے. دائیں سے تیر آ رہے ہیں, کبھی بائیں سے تیر آ رہے ہیں, آگے سے کبھی برچھی ماری جا رہی ہے تو پیچھے سے تلوار سے وار کیا جا رہا ہے. علی کا شیر حضرت امام علی مقام کا لخت جگر کب تک اکیلا لڑتا, بالآخر زخموں سے نڈھال ہو کر گھوڑے سے نیچے آ جاتا ہے. اللہ اکبر. اور آپ جب نیچے گر گئے تو حضرات محترم آپ کو شہید کر دیا جاتا ہے. اور ظالموں نے اس پر بس نہیں کیا بلکہ علی اکبر کے لاشے پر علی اکبر کی لاش پر گھوڑوں کو دوڑا دیا جاتا ہے. یزیدی لشکر اپنے گھوڑوں کو علی اکبر کی لاش کے اوپر سے دوڑاتے ہوئے چلے جا رہے ہیں. ان کے لاشیں کی بے حرمتی کی جا رہی ہے. اللہ اکبر. امام علی مقام نے دیکھا میرا جوان بیٹا زمین پر گر چکا ہے اور یزیدی اس کی لاش کے ساتھ میں بے حرمتی کر رہی ہے. آگے بڑھتے ہیں اور آپ گرجدار آواز میں آواز دیتے ہیں خبردار, اگر لاشے کے ساتھ میں بے عزتی کرنے کی آپ نے اگر سوچا. اللہ اکبر. یزیدی پیچھے ہٹ گئے. امام علی مقام اپنے جوان بیٹے کی لاش کو اپنے کاندھے پر اٹھاتے ہیں میدان کے اندر اور اٹھا کر اپنے خیمے کی طرف لے کر آ رہی ہے. اللہ اکبر. تاریخ بتا رہی ہے, روایات بتا رہی ہے حضرات محترمہ حضرت امام علی مقام کے دل کو کتنا بڑا رنج ہوا ہوگا. ایک باپ نے جب اپنے جوان بیٹے کی میت کو اپنے کاندھے پر اٹھایا ہوگا تو ایک باپ کے دل پر کیا گزری ہوگی, ایک باپ نے اس غم کو کیسے سہا ہوگا. اس کا اندازہ ہم صرف اس روایت سے لگا سکتے ہیں. روایت کے اندر موجود ہے حسین نے اپنے جوان بیٹے کی لاش کو اپنے کاندھے پر اٹھایا اور اٹھا کر آپ اپنے خیمے کی طرف چلے. آپ میدان سے خیمے کی طرف چلتے ہیں حضرات محترم. جب آپ نے لاش کو اٹھایا تھا تو آپ کی داڑھی بھی کالی تھی, آپ کے سر کے بال بھی کالے تھے, لیکن جب جوان بیٹے کی آپ لاش کو اٹھا کر آپ خیمے کی طرف چلتے ہیں تو خیمے تک پہنچتے امام حسین کے بال سفید ہو جاتے ہیں. اللہ اکبر. اتنا بڑا رنج انہیں پہنچا تھا, اتنا بڑا غم انہیں پہنچا تھا, اتنا بڑا دکھ ان کے دل کو پہنچا تھا. اللہ اکبر. یعنی یزیدیوں نے حسین کو ستایا, حسین کے دل کو تکلیف پہنچائی ہے, حسین کو رنجیدہ کیا ہے, حسین کے دل کو آزردہ کیا ہے. حضرات محترم, اور میں نے حدیث آپ کو سنائی ہے, جو حسین کو ستائے, جو حسین کو تکلیف پہنچائے, اس نے نبی کو تکلیف پہنچائی ہے. اور نبی کو تکلیف پہنچانے والا کبھی جنتی نہیں ہو سکتا ہے, بلکہ جنتی تو وہی ہوگا جو حسین سے محبت کرنے والا ہے, جو حسین سے عقیدت رکھنے والا ہے. اس لیے کہ مصطفیٰ فرماتے ہیں جس نے حسین سے محبت کی ہے اس نے مجھ سے محبت کی, اور جس نے مجھ سے محبت کی اس نے اللہ سے محبت کی, اور جس نے اللہ سے محبت کی ہے اللہ نے اسے جنت میں داخل فرما دیا, اور جس نے حسین سے نفرت کی اس نے مجھ سے نفرت کی, اور جس نے مجھ سے نفرت کی ہے اس نے اللہ سے کیا ہے بغض کیا, اور جس نے اللہ سے بغض کیا اللہ تعالیٰ اسے جہنم کے اندر داخل فرما دے گا. اس لیے اگر ہم چاہتے ہیں ہم دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جائیں تو ہمیں اہل بیت سے محبت کرنا ہوگی, کیونکہ قرآن بھی کہتا ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا
قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، اے محبوب آپ فرما دیجئے میں تم سے کچھ اجر طلب نہیں کرتا، ہاں یہ طلب کرتا ہوں کہ تم میرے گھر والوں سے محبت کرنا۔ اور نزہۃ المجالس کے اندر ہے، حضور فرماتے ہیں من مات علی حب آل محمد مات شہیدا، جو اہل بیت سے محبت کرتے کرتے مر جائے اللہ اسے شہادت کی موت عطا فرماتا ہے۔ ایک حدیث کے اندر ہے من مات علی حب آل محمد مات مومنا، جو انسان اہل بیت سے محبت کرتے کرتے دنیا سے چلا جائے اللہ تعالیٰ اسے ایمان کی موت عطا فرماتا ہے۔ یہ اہل بیت سے محبت کرنے کا مقام ہے، یہ اہل بیت سے محبت کرنے کا نتیجہ ہے حضرات محترم۔ لیکن اہل بیت اور امام عالی مقام سے سچی محبت کیا ہے یہ میں نے آپ کو بتا دیا۔ سچی محبت حسین سے یہی ہے کہ حسین کی کردار کو اپنایا جائے، حسین کے اخلاق کو اپنایا جائے، حسین کی استقامت کو اپنایا جائے، حسین جیسا صبر کیا جائے اور حسین کے نقش قدم پر چلا جائے، ان کی تعلیمات پر عمل کیا جائے۔ حسین نے ایک میں آخری سجدہ کیا میدان کربلا کی زمین پر اور امت کو پیغام دیا، اے لوگوں یاد رکھو اور دیکھو میں نے آخری وقت بھی نماز قضا نہیں کی ہے اور آخری وقت بھی میں نے سجدے کو نہیں چھوڑا ہے۔ اگر تم مجھ سے محبت کرنے والے ہو تو تم بھی اپنی زندگی کے آخری وقت تک سجدے کو مت چھوڑنا۔ اسی لیے تو کہنے والے نے کہا کہ یہ سجدہ انسان کو نہ جانے کہاں سے کہاں پہنچا دیا کرتا ہے، اس لیے اگر ہمیں کامیاب ہونا ہے تو ہمیں سجدے کو نہیں چھوڑنا چاہیے، اس سجدے سے محبت کرنا چاہیے۔ یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے ہزار سجدوں سے دیتا ہے انسان کو نجات۔ اور یاد رکھو ڈاکٹر اقبال نے کہا کہ ہو سکے تو لائیے دونوں جہاں میزان میں نے ایک سجدہ زمین کربلا سے لے لیا، میں نے ایک سجدہ زمین کربلا سے لے لیا۔ حضرات محترم ہم اور آپ کو بھی چاہیے کہ ہم اس سجدے سے محبت کریں اور اس سجدے کو اپنا شعار بنا لیں۔ سفر میں ہوں، حضر میں ہوں، گھر میں ہوں یا باہر ہوں، جہاں بھی ہوں یہ سجدہ ہم سے نہ چھوٹنے پائے، کیونکہ یہی ہماری زندگی کا مقصد ہے اور اسی لیے اللہ نے ہمیں پیدا فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کیا ہے نماز روزے کا پابند بنائے اور شریعت پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، امام علی مقام سے سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، میں نے جو کچھ بولا اس میں جو غلطیاں لغزشیں ہو گئی ہوں پروردگار اپنے فضل سے معاف فرمائے۔ کلمہ شریف پڑھ لیجئے، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ۔ السلام